اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو، یہ بڑے ہی مبارک کلمات ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ انہی کلمات کا ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کے پڑھنے کے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی 99 بیماریوں سے حفاظت فرماتا ہے، جن میں سب سے چھوٹی بیماری غم اور پریشانی کی بیماری ہے، چاہے وہ غم آخرت کا ہو یا دنیا کا۔ دوستو، جب بندہ زمین پر لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر کہ میرا فلاں فلاں بندہ فرما بردار ہو گیا ہے اور سرکشی چھوڑ دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے کثرت سے پڑھا کرو۔ تو میرے دوستو، اتنی زیادہ فضیلت والے اور اتنی برکت والے یہ کلمات ہیں۔ عوف بن مالک جو کہ صحابی رسول تھے، ان کے بیٹے سالم کو مشرکین نے قید کر لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا، یعنی کہ ان کلمات کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمنوں کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بھی بہت پتلی تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اس پر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو، اتنی زیادہ فضیلت ہے ان کلمات کو پڑھنے کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، ان کلمات کو پڑھنے کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، بہت سی میڈیسن یوز کرنے کے باوجود بھی شفا نہیں ملی، تو آپ اس عمل کو بھی ضرور کریں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے مریض کو ضرور صحت اور تندرستی والی زندگی ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو ان کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو ان بچوں کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ گھر میں پیار و محبت پیدا کرنے کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دشمنوں سے حفاظت کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ عمل
عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ یا تو آپ صبح نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یا پھر رات کو نماز مغرب کے بعد آپ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ نے کسی مریض کے لیے یہ عمل کرنا ہے، بچوں کو فرمانبردار بنانے کے لیے یہ عمل کرنا ہے، یا پھر بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں، تو پھر آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس ضرور رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اگر آپ کسی حاجت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، پیار و محبت پیدا کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، یا دشمن سے حفاظت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور وہ بھی درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کی آپ نے کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ اگر آپ اس سے زائد پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 300 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے۔ لیکن کم از کم ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ ان کلمات کو ضرور پڑھے۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا اس گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور اگر مریض کے لیے یہ عمل کیا ہے تو وہ پانی مریض کو پلا دیں، اور اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے یہ عمل کیا ہے تو وہ پانی آپ اپنے بچوں کو پلا سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر کسی دن کسی مجبوری کی وجہ سے بیچ میں ناغا آ جائے، یعنی کہ بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، بندہ کسی سفر میں بھی ہو سکتا ہے، تو جتنے دن وظیفہ چھوٹ جائے اتنے دن آپ زیادہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے 41 دن مکمل کرنے ہیں، جان بوجھ کر ناغا نہیں کرنا۔ اور میری محترم مائیں بہنیں، اگر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو جاری رکھ سکتی ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو بھی آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کسی حاجت کے لیے، کسی مقصد کے لیے یہ عمل کیا ہے، آپ کی حاجت 5 دن میں پوری ہو جائے، 10 دن میں پوری ہو جائے، تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے ساری صورتیں آپ کو اس وظیفے کی پڑھنے کی بتلا دی، اور اس کے فوائد بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے، اور اس سے فائدہ ضرور اٹھانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، سیرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔